اور بیوی کو ایک ہاتھ کا موبائل دے دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ویڈیو کالنگ میں بات بھی ہو جائے گی. لیکن یہ وباش بیوی، یہ مکار بیوی، یہ فحاش بیوی اپنے شوہر کے مال کو غلط استعمال کرتی ہے اور اس موبائل کا غلط استعمال کر کے وہ دوسروں کے ساتھ دل دے بیٹھتی ہے، دوسروں کے محفل میں بیٹھتی ہے، دوسروں کو خوش کرتی ہے، شوہر کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کرتی ہے. پھر دن گزرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ وہ 4 بچے کی ماں، وہ شادی شدہ عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے پہلا شوہر پسند نہیں ہے، مجھے تو اسی کے ساتھ جانا ہے. مسلمانوں، غیرت کا مقام ہے، میں کہیں دور کا نہیں، میں آپ کے معاشرے میں رہنے والا ایک آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کیا حالات ہیں، کیا بگڑے ہوئے معاشرہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پر نگرانی چھوڑ دی، ہم نے تو تعلیم دی، اسکولوں میں بھیجا، کالجوں میں بھیجا اور مدرسوں میں پڑھایا، اچھی تعلیم دی. ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنے بچے کو بہترین تعلیم دینا ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ہم نے ان کی تربیت کا خیال نہیں کیا. اسکولوں میں بھیج دیا، کبھی ہم نے گائیڈنگ نہیں کی، کبھی ہم نے نگرانی نہیں کی کہ میری بیٹی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے یا کسی اور کے ساتھ گل کھلا رہی ہے. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ میری بیٹی امتحان کے غرض سے جا رہی ہے، وہ فوقانیہ اور مولوی کا امتحان دینے جا رہی ہے، آیا وہ امتحان کے بعد امتحان گاہ میں بیٹھی رہتی ہے یا وہ کشن گنج کے ہوٹلوں کو آباد کرتی ہے؟ خدا کی قسم مسلمانوں، آپ سے اللہ پوچھے گا کہ اے گارجینوں، پیرنٹس، ذمہ داروں، تمہاری بیٹیاں نوجوان تھی، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، تم نے اپنی بیٹیوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی نگرانی کی کہ نہیں کی؟ خدا کی قسم مسلمانوں، اللہ آپ سے ہم سے اگر پوچھ لے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آج یہ حالات ہیں، تقریر کیا کریں، ہر گھر کا یہ ماحول، ہر معاشرے کا یہ ماحول بن چکا ہے، یہ وبا پھیل چکی ہے اور یہ رسم اور رواج عام ہو چکا ہے، برائی عام ہو چکی ہے، لیکن کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور بچیوں میں، نوجوانوں میں آج اتنی ہمت آ گئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ اگر باپ حکم کر دیتا، باپ گھر میں داخل ہو جاتا تو نوجوان بیٹوں کی، نوجوان بیٹیوں کی باپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات کو رد کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. آج اگر ماں بیٹی سے کچھ کہہ دے تو فوراً جواب دے گی کہ میں اپنی مرضی سے کروں گی، مجھے جہاں من چاہے گا وہی کروں گی، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے. میرے پیارے بھائیوں، ہر دن کے یہ حالات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مکتب کی تعلیم سے آراستہ کریں، مدارس اسلامیہ میں بھیجیں اور ان کو ابتدائی زمانے میں، بچپنے کی عمر میں ہم ان کے ذہن و دماغ میں ایمانیات اور اسلامیات کو، قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ کی سیرت کو ان کے ذہن و دماغ میں اس قدر رچا اور بسا دیں کہ اگر ضرورت پڑے تو دنیا کے کونے کونے میں جائے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، فلاسفر بھی بنے، پائلٹ بھی بنے، سیاستداں بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے. لیکن اگر ذہن و دماغ میں بچپنے میں ایمانیات پر محنت ہوئی ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے، تو خدا کی قسم اس بچی یا بچے کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا. وہ اگر انگلینڈ جائے، یورپ کے علاقے میں جائے تو وہ ڈاکٹر بن کر ضرور آئے گا، لیکن وہ ایمان کا سودا نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، آپ مکتب کی تعلیم کو کمزور نہ سمجھیں. یہ مکتب کی تعلیم جہاں پر آپ کے بچوں کو یہ اساتذہ 8,000 10,000 کمانے والے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ 1 مہینے
महीना मेहनत करता है, आपके बच्चों को अलिफ से लेकर या तक सिखाता है। मैं जानता हूँ, मैं एक आलिम दीन हूँ, हाफिज कुरान हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनतें लगती है अलिफ से लेकर या तक रटाने में। अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, खुदा की कसम मुसलमानों, इंसान के जिस्म से, पेशानी से कतरे बहने शुरू हो जाते हैं, पसीना निकलना शुरू हो जाता है, गुस्सा भी आता है क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाता, गुस्सा आता है कि मारे पीटे, लेकिन सारे गुस्से को जब्त करके कि ये तो बच्चा है, इस पर हाथ उठाना तो जुल्म है, वो सारी कुर्बानियां देता है। उसका नतीजा ये निकलता है, उसका फल हम ये देते हैं कि 1 महीने के बाद 100 रुपए देने की अगर जरूरत पड़ती है तो हम हाफिज साहब को अपना गुलाम बना करके अपने घरों में दौड़ाते हैं। हाफिज साहब इस महीने में नहीं हुआ, अगले महीने में एक साथ मिला करके आपको पैसा दे देंगे, 2 महीने का एक साथ दे देंगे, 3 महीने का एक साथ दे देंगे। मुसलमानों, गैरत की बात है, ज़मीर मर चुका है। हम 250 रुपए किलो गोश्त खाएंगे और एक गांव में कई जानवर हफ्ते में चट कर जाते हैं, पता भी नहीं लगता। लोग कहते हैं भाई गरीब हैं, यहाँ के लोग बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि एक जानवर ज़बह हुआ है, चंद घंटे भी नहीं लगेंगे, चंद घंटों में एक जानवर को, 40,000 के जानवर को चट कर जाएंगे। क्या आपके पास खाने के पैसे हैं, तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, कुरान की तालीमात के लिए पैसे नहीं हैं? ये कुरान के साथ बेहुरमती है, कुरान के साथ बेवकाती है, अल्लाह की किताब के साथ मेरे दोस्तों एक तरह की बेहुरमती है। अगर यही हालात रहे तो मैं फिर कहता हूं कि ये हालात क्या, इससे भी बुरे हालात आ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग ऐसे हालात के आने से पहले इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों को खोलेंगे, मदारिस का ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई, करेंगे। कौन कौन करने के लिए तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के सारे लोग तैयार हैं। अभी किसी साहब ने मुझे कहा कि यहाँ के लोग कमजोर हैं। मैं कहता हूँ अल-गिना गिनन नफ्स, असल मालदारी दिल की मालदारी होती है। जिनके पास पैसे हैं उसको मालदार नहीं कहा जाएगा, बल्कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया असल मालदारी दिल की मालदारी होती है। हमने देखा है कि अल्लाह कमजोरों से जितना दीन का काम लेता है, मालदारों से नहीं लेता। मेरे प्यारे भाइयों, आज देने का वक्त है, आज अल्लाह के घर से मुतालबा हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा, हम चाहेंगे लेकिन अल्लाह कहेगा आज ना तेरी इमदाद चलेगी, आज ना तेरा पैसा कबूल किया जाएगा, आज ना तेरी दौलत काम आएगी, आज ना तेरा घर काम आएगा, आज ना तेरे बच्चे काम आएंगे, आज तो तेरे अमाल काम आएंगे। उस जलसे में बैठकर 12 इस्तिमरार के जलसे में जो तूने अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, आज तो वही काम आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त मिला है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि वक्त पर ही अपनी बात खत्म करूँ। हमारे कुछ बूढ़े भाई, हमारे चचा लोग उठ रहे हैं, उनको मोहब्बत से बिठा दीजिए। मैंने एक हदीस पढ़ी है रसूलुल्लाह की और कुरान की 2 आयतें पढ़ी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के मुताल्लिक बात करूँ। एक आयत मैंने पढ़ी थी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरी इबादत करो, अपने रब को एक मानो, उसी के सामने माथा टेको, उसी के सामने सजदा करो, उसी से अपनी औलाद मांगो, उसी से अपनी ज़रूरतों की फरियाद करो। वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही सत्तार है, वही गफ्फार है, वही रिस्क देता है, वही जिल्लत देता है, वही इज्जत देता है, वही कुर्सियों पर बिठाता है, वही जमीन पर बिठाता है, वही आसमान पर चढ़ाता है, वही जमीन पर डाल देता है। अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटियां दे दे, अल्लाह जिसे चाहे बांझ बना दे। यहबु लिमन यशा व यहबु लिमन यशा उद्दुकुर। अल्लाह का निज़ाम
تمام ہے۔ اللہ جن کے لیے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جن کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جن کے لیے چاہتا ہے، جس عورت کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، آؤ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے اولاد کی فریاد کرو۔ اگر ہم وہ لمحات جو ہم غیر اللہ کے سامنے جا کر کے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی ضرورتوں کی فریاد کرتے ہیں، خدا را ہم اپنے رب کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکالتے۔ اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ضرورتوں کی فریاد کریں، خدا کی قسم اللہ تو غفار ہے، اللہ ستار ہے، جو ہمارے عیبوں میں پردہ ڈال کر ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہم اسی اللہ سے مانگیں گے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات، شجر و حجر کو پیدا کرنے والی ذات، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رزق دینے والی ذات، اور زمین میں آنے کے بعد زندگی بھر کھلانے والی ذات، کپڑے پہنانے والی ذات، جسم کے اندر جان بخشنے والی ذات، وہی اللہ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی سے بھی تم اپنی ضرورتوں کی فریاد نہ کرو۔ عزت میں دیتا ہوں، ذلت میں دیتا ہوں، عزت دینا میرے ہاتھ میں ہے، ذلت دینا میرے قبضے قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو میں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں ذلیل کر دیتا ہوں۔